بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس ایک شخص آیا اور آ کر کہنے لگا، یا رسول اللہ، مجھے میرا پڑوسی بڑا تنگ کرتا ہے، بڑا ستایا ہوا ہے، میں بڑا پریشان ہوں، میں نے منت ترلے کر لیے، بڑی اس کو جو ہے سمجھایا، اس سے میں نے معافی بھی مانگی، لیکن وہ ماننے کو نہیں آ رہا، بڑا میں پریشان ہوں، بڑا اس نے مجھے ستایا ہوا ہے۔ یا رسول اللہ، مجھے کوئی ایسا عمل اور ایسی تدبیر بتا دیں تاکہ مجھے سکون آ جائے، پڑوسی کے شر سے بھی میں بچ جاؤں۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ میں ایک تدبیر آپ کو بتاتا ہوں، اگر اس پر عمل کر لو گے تو انشاءاللہ آپ کو آپ کا پڑوسی یا آپ کا مکان مالک آپ کو تکلیف نہیں پہنچائے گا۔ چنانچہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس صحابی سے فرمایا کہ اس تدبیر پر عمل کرو کہ آپ اپنے گھر کا سارا سامان باہر نکال کر گھر کے دروازے پر رکھ دو اور سامان کے اوپر وہیں بیٹھ جاؤ۔ جو شخص بھی آئے اس کو کہو کہ وہ پوچھے گا کہ کیوں آپ باہر بیٹھے ہو، سامان باہر رکھ کے باہر بیٹھے ہوئے ہو، اس کو کہنا کہ مجھے پڑوسی بڑا تکلیف پہنچا رہا ہے، پڑوسی سے میں تنگ آ کر، پڑوسی کے ظلم سے، اس کی ایذاؤں سے تنگ آ کر میں باہر بیٹھ گیا ہوں، میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس گیا، انہوں نے یہ تدبیر بتائی ہے، میں اس پر عمل کر کے باہر بیٹھا ہوا ہوں۔ چنانچہ اس شخص نے ایسے ہی کیا، سامان سارا لا کر باہر رکھ دیا اور سامان کے اوپر بیٹھ گیا۔ جو بھی آتا گیا اس کو یہ بتاتا گیا کہ پڑوسی نے بڑا ستایا ہوا ہے، وہ شخص چلا جاتا، پھر دوسرا آتا، اس کو بھی یہی کہتا کہ پڑوسی نے مجھے بڑا ستایا ہوا ہے، نبی نے مجھے یہ تدبیر بتائی ہے۔ تو اب صبح سے شام تک ہزاروں لعنتیں اس پڑوسی پر پڑ چکی، جو بھی آتا وہ پڑوسی کو لعنت ملامت کرتا اور چلا جاتا، تو ہزاروں لعنتیں اس پڑوسی پر پڑ چکی۔ شام کو وہ پڑوسی اس شخص کے پاس آیا، اس کے ساتھ اس کو ہاتھ جوڑے اس کے سامنے اور کہا کہ خدا کا واسطہ دیتا ہوں، مجھے معاف کر دو اور یہ سامان آپ سارا گھر پہ لے کے جاؤ، میں بھی آپ کے ساتھ ہاتھ بٹاتا ہوں، آپ کے ساتھ سامان میں بھی آپ کے گھر پہنچاتا ہوں، اب میری مدد اگر چاہیے میں بھی آپ کے ساتھ تعاون کر دوں۔ چنانچہ اب یہ شخص تھوڑا وہ نخرے کرنے لگا اور کہنے لگا کہ سچی بات کرو، پکی بات کرو کہ مجھے آئندہ تکلیف نہیں پہنچاؤ گے، مجھے پریشان نہیں کرو گے۔ تو اس پڑوسی نے کہا کہ پکا وعدہ ہے، آئندہ میں آپ کو نہیں ستاؤں گا، آپ کو کچھ بھی نہیں کہوں گا، اور میں آپ کی روزانہ خدمت بھی کیا کروں گا۔ چنانچہ اس شخص نے اپنا سامان جو ہے وہ گھر میں رکھ دیا اور پڑوسی نے بھی سامان اس کے ساتھ اٹھوایا اور گھر میں رکھوایا، اور پھر آتا ہے کہ پھر کبھی بھی اس پڑوسی نے اس شخص کو پریشان نہیں کیا، بلکہ الٹا اس کی خدمت بھی کرتا، اس سے خیریت بھی پوچھتا تھا۔ لیکن آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی تدبیر کیسی انمول تدبیر ہے، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ تدبیر بتائی، اس سے اس مکان مالک کا، اس شخص کا مسئلہ حل ہو گیا، جو زندگی بھر سکون میں رہنے لگا، جو ہمیشہ تنگ تھا اور پڑوسی کی تکلیف کی وجہ سے پریشان تھا، اب پڑوسی بھی اس کی خیریت معلوم کرتا اور کبھی بھی تنگ نہیں کیا۔ تو اس لیے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی یہ تدبیر ہم ذہن میں رکھیں، یہ سامنے رکھیں۔ کوئی بھی آپ کو آپ کا پڑوسی تکلیف پہنچاتا ہے یا آپ کو مکان مالک تکلیف پہنچاتا ہے، بلا وجہ آپ کو تنگ کرتا ہے، تو آپ اس تدبیر پر عمل کریں، انشاءاللہ مکان مالک آپ کے قدموں میں آ جائے گا، آپ کے سامنے ہاتھ جوڑے گا، آپ کے ساتھ سامان بھی گھر میں رکھوائے گا، اور آپ سے کرایہ بھی جو ہے اس کے بارے میں بھی کوئی آپ سے حیل و حجت نہیں کرے گا اور آپ کو پریشان بھی نہیں کرے گا۔ تو انشاءاللہ آپ کا یہ مسئلہ حل ہو جائے گا۔ اس تدبیر پر عمل کریں جو نبی نے بتائی ہے، انشاءاللہ سارے مسئلے حل ہو جائیں گے۔ اللہ پاک ہم سب کو عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ مکان مالک ہو یا دکان مالک ہو یا پڑوسی ہو، اللہ تعالیٰ ان سب کے شر سے ہم سب کی حفاظت فرمائے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔